السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق کھڑی زیر کے متعلقہ ہے۔ کھڑی زیر، اس کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک پڑی زیر ہوتی ہے اور ایک کھڑی زیر ہوتی ہے۔ پڑی زیر کی علامت اس طرح ہوتی ہے اور کھڑی زیر کی کھڑی زبر کی طرح، لیکن فرق یہ ہے کہ کھڑا زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور کھڑی زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ زبر کی طرح زیر کی بھی دو قسمیں ہیں، پڑی زیر اور کھڑی زیر۔ ہدایت نمبر 1، پڑی زیر جو کہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، علامت اس کی یہ ہے، اور کھڑی زیر یہ بھی حرف کے نیچے، علامت الف، چھوٹا سا الف کی پہچان کرائیں۔ ہدایت نمبر 2، کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر کھینچیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ ہم نے کھڑے زبر کے متعلقہ بھی پڑھا تھا۔ یہ دیکھیں با کھڑی زیر بی، یہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یہ یا مدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو با زیر یا بی، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یا مدہ ہے، جتنا اس کو لمبا کریں گے اتنا ہی کھڑی زیر کو لمبا کریں گے۔ با کھڑی زیر بی، ٹھیک ہے جی، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر۔ ٹھیک ہے، تو یہی انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ جوڑ کرنے، سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی۔ اب دیکھیں یہ را کے نیچے زیر ہے، تو زیر میں نے سمجھایا تھا، زیر ہو، کھڑی زیر ہو، دو زیریں ہوں، زیر کے متعلقہ جتنی بھی ہیں، زیر کی اقسام وہ ہوں، تو وہ را جو ہے وہ باریک ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس وجہ سے یہ را باریک ہو رہی ہے۔ سی، سیٹی کے ساتھ، شی، سی موٹی سیٹی، وی، طی، وی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہا کھڑی زیر، ہی، ہی، ای، ای۔ تو کھڑی زیر کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے انہوں نے جوڑ کا طریقہ یہ بتلایا ہے، بعبدہ کے کلمہ کا جوڑ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں با زیر بی، اس کو با زیر بی کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا ہے۔ بعض اکثر غلطیاں یہی ہوتی ہیں، جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اس طرح کر کے بی عبدی ہی ایسے کر کے لمبا کرتے ہیں، جن کو لمبا نہیں کرنا ان کو بھی لمبا کر دیتے ہیں۔ یہاں با کے نیچے زیر ہے اور زیر کو لمبا نہیں کریں گے، کس کو کریں گے؟ کھڑی زیر کو۔ اگر کھڑی زیر ہوتی پھر اس کو ہم نے لمبا کرتے۔ با زیر بی، عین زبر با عب، یہ با کو ہلانا ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ بعب، دال زیر دی، بعب دی، ہا کھڑی زیر ہی، بعب دی ہی، اس کو دی ہی نہیں کریں گے۔ یہ فرق ذہن میں بالکل اچھی طرح ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر، اور ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر۔ کھڑی زیر کو لمبا کریں گے، زیر کو لمبا نہیں کریں گے۔ اسی طرح زبر کو لمبا نہیں کریں گے، کھڑا زبر کو لمبا کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ نستحیی، اس کا جوڑ کیسے ہوگا؟ نون زبر سی نس، تا زبر حاتح، نستح، یا کھڑی زیر یی، نستحیی، اس طرح جو ہے ان کے جوڑ ہیں۔
یہ کلمات کی صورت میں مشق ہے کھڑی زیر کی. دیکھیں بی ہی، اس میں زیر اور کھڑی زیر کا فرق جو ہے واضح ہے کہ اس کو لمبا نہیں کیا، اس کو لمبا کیا گیا ہے. بی ہی، فی ہی، قبلی ہی، بعدی ہی، رسلی ہی. اچھا میرے پیچھے پیچھے پڑھا کریں تاکہ جو ہے وہ خوب اچھی طرح پریکٹس ہو آپ کی. میں وقفہ دیتا ہوں ہر کلمہ کے بعد تھوڑا سا. عملہ، بعبدہ، بطنہ، وجہہ، نستحیی، بیدہ، بعملہ، بولدہ، هذه إيلافهم آياته أهله لقومه بمزحزحه برقه كتبه يستحيي ترزقانه خلاله ثمره قيله يحيي أحيي تقاته قلبه. اب اس مشق میں جو ہے وہ سمجھنے والی باتیں کیا ہیں، یہ دیکھیں بھی ہی آخر میں آخری حرف پر کیا ہے، کھڑی زیر ہے. اور اس کے وقف کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی کلمہ کے آخری حرف پر بالخصوص ہا پر کھڑی زیر آ جائے نا تو ہم اس کھڑی زیر کو ختم کر کے ہا کو کیا کریں گے، ساکن کر دیں گے. تو بھی ہی کا وقف کیا ہوگا، بھی. ٹھیک ہے. اچھا فی ہی، اس کا وقف جو ہے چونکہ یہ ساکن ہے اور اس کے بعد بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا تو یہاں ہم اس کو مزید 4 الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. فی، ٹھیک ہے، ہا کو ساکن کر دیں گے. انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے کیا ہے مد کے باب میں. قبلہ، ٹھیک ہے، بعدہ. اچھا یہاں دیکھیں یہ یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو ہم جو ہے یہ نہیں ہے کہ نستحی تحی، نہیں، اس کو ہم وقف کیسے کریں گے، نستحی. جو اس کی نیچے کھڑی زیر ہے وہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے، وقف میں بھی پڑھیں گے، وصل میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وجہی، ٹھیک ہے، بطنی، یہ ہا دونوں ہیں، اس کو یہ اس ہا کو بھی ظاہر کرنا ہے وقف کے دوران. وجہی، ٹھیک ہے، آخر میں ہا کی آواز بھی آئے. اچھا یہاں ایلافہم، یہاں آخر میں میم کے اوپر جزم ہے یعنی کہ میم ساکن ہے تو یہاں وقف کی صورت میں بھی میم ساکن ہی رہے گی. یہ ہا اور ہا اکٹھے آ رہے ہیں، ان دونوں میں فرق کرنا ہے جب اس پہ وقف کرنا ہے. ویسے وصل میں بھی کیونکہ یہ جب اکٹھا پڑا جاتا ہے نا تو یہ یا یہ اس کے مشابہ ہو جاتی ہے یا جو ہے ہا کے مشابہ ہا ہو جاتی ہے یا ہا کے مشابہ ہا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں. بمزحزحہ، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھیں گے بمزحزحہ، نہیں، بمزحزحہ، وقف میں بھی بمزحزحہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، باقی یہ جو ہے ان کی یا کو بھی ہم پڑھیں گے کھڑی زیر کے ساتھ. ہدایت نمبر 3، اگر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے بھی کا وقف بھی اور فی ہی کا وقف فی کی صورت میں ہوگا. اچھا اس کو ہم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، فی اتنا بھی کر سکتے ہیں، 4 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وقف میں کھڑی زیر بھی پڑی زیر کی طرح ختم ہو جائے گی. مزید وضاحت،
نستحیی، یستحیی، یحیی، احیی وغیرہ میں کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کریں گے. ٹھیک ہے، جو ویسے بھی وصل میں بھی اس کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، وقف میں بھی اسی طرح. یعنی کلمے کے آخر میں یا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے وقف کی صورت میں بھی باقی رکھیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ انشاءاللہ ہمارا اب اگلا سبق شروع ہوگا. تو کھڑی زیر کے متعلقہ سبق جو ہے وہ اس کا اینڈ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.